زمینی وچ کیا وسدا محمد نال یاراں دے ایویں سجدہ فلک تے ہے جویں چن نال تارا دے. فرمایا فاروق اعظم کے بغیر تمہیں کوثر کا پانی نہیں مل سکتا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ کھڑے, زمین میں زلزلہ آیا, زمین پہ کوڑا مارا, اس کو تو ٹھہر جا, تجھ پہ فاروق موجود ہے, تجھے ہلنے کی اجازت نہیں. کوڑا مارا, زمین ساکت ہو گئی. فاروق اعظم سے زمین لرز گئی. 300 میل پر ایک سریا, ایک فوج کا دستہ جنگ میں مصروف ہے, جہاد میں مصروف ہے, کفار گھیرا ڈال رہے ہیں. فاروق اعظم جمعے کا خطبہ پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا, یہاں 300 میل پہ کھڑے ہو کر فرمایا خبردار پیچھے سے کافر آ گئے, سنبھل جاؤ. یوں لکھا ہے کہ لوگوں نے آواز ایسی سنی جیسے ہمارے سر پہ بول رہے ہو. ہوا نے غلامی کی, جس کی غلامی ہوا کرے, جس کی غلامی زمین کرے, جس کی غلامی آگ کرے, جس کی غلامی دریا کا پانی کرے. آؤ آج تم بھی غلامی کرو, پھر میں دیکھوں بیت المقدس یہودی کیسے رکھتے. انہیں کیا معلوم ہے بیت المقدس کی بے ادبی آج نہیں ہوئی. سیدنا یوسف علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, ایوب علیہ السلام کی قبر وہاں موجود ہے, موسیٰ علیہ السلام کی قبر وہاں موجود, زکریا علیہ السلام کی قبر وہاں موجود. کم و بیش 500 انبیاء کرام کی قبریں موجود. تم آج یہاں پتے لیے پھرتے ہو, قبروں پہ کنجریاں نچانے والوں, اللہ کے ولیوں کی قبروں پہ تھیٹر لگانے والوں, جوا کھیلنے والوں, شراب کا دور چلانے والوں, آؤ سبق لو. جب انبیاء کرام کی قبروں کی توہین ہوئی تو یہودی ملک پہ چھا گئے. آج انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے اوپر یہودیوں کے ٹینک پھر رہے ہیں. بے ادب ہو گئی قوم, نہ صحابہ کا ادب, نہ انبیاء کرام کا ادب, نہ اللہ والوں کا ادب, نہ علماء کا ادب, نہ قرآن کا ادب. ساری چیزوں سے بے بہرے ہو گئے. وہ تو صحابہ کرام سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ناخون, ایک ایک بال, ایک ایک قطرے پانی کی قدر کی. اللہ اکبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائی, سینگیوں میں خون نکلا, ایک برتن میں جمع کر کے ایک صحابی کو دے دیا. فرمایا کسی ایسی جگہ پھینک کے آؤ جہاں کسی کا پیر نہ آئے, بے ادبی نہ ہو. نبوت کا خون ہے, امام الانبیاء کا لہو ہے. صحابی گیا اور جلدی سے واپس آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈالا ہے کہ جی ہاں, جلدی آ گیا کہ ایسی جگہ تو نے نہ بتایا جہاں کسی کا پیر آئے. عرض کرنے لگا میرے آقا ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی نہ پڑے گی. میں تو ایسی جگہ ڈال کے آیا ہوں کسی کا پیر تو کیا نظر بھی کسی کی نہیں پڑے گی. فرمایا ایسا کہاں ڈال دیا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا میں نے تو پی لیا ہے. کالی کملی والے کا لہو زمین پہ پھینکو. فرمایا جا 7 پشتوں پہ دوزخ حرام ہو گئی. انہوں نے تو ایک ایک چیز کی قدر کی, اور آج تجھے سوائے اپنے پیٹ کے دھندے کے یا اپنی عزت کے صحابہ کی عزت پہ تو نہیں بڑھتا.
صحابہ کرام کی ناموز سے چند ٹکے خرچ کرنے کو تیار نہیں، نہ تم خرچ کرتے ہو نہ مولوی تمہیں بتاتے ہیں۔ صحابہ کرام کی تعریف کیوں سنائیں؟ ہر مہینے تمہیں کہیں گے آؤ 11ویں دو، کبھی یوں بھی کہا کہ آؤ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اصال ثواب کریں گے، جس نے 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی کی، جو نبی نے جھولی پھیلا کر مانگ کے لیا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس راہ سے فاروق گزر جائے شیطان کا اس راہ سے گزر نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا جلیل القدر صحابی ہے سیدنا فاروق اعظم، جس نے روح زمین پر وہ انصاف کر کے دکھایا۔ قیامت تو آ سکتی ہے، فاروق کے انصاف کو کوئی قید نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں بیت المقدس لینے کا راستہ بتلا رہا ہوں، اگر لینا ہو، اور اگر یوں چک مارنی ہے پھر تمہاری مرضی ہے۔ فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں شہر میں بھی ہڑتال ہوئی، فلاں جگہ گاڑی کھڑی ہوگی، فلاں جگہ ہوائی جہاز کھڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، ہمیں سے انکار نہیں، مجاہد بنو، فوجی تیاری کرو، ہر نوجوان مجاہد بنے، فوجی ٹریننگ لے، ورنہ یہودی تمہیں مٹانے کے تمام سازشیں بنائے بیٹھے۔ یہودیوں کو پتہ چل گیا تمہارا کہ یہ تو عورتوں کا جہاد کرتے ہیں، ایمان اور اسلام کا جہاد نہیں کرتے۔ جو کماؤ گے وہ عورتوں پہ خرچ ہوگا، انہی کے سوٹ پورے نہیں ہوتے، انہی کے جوتے پورے نہیں ہوتے، انہی کے خرچے پورے نہیں ہوتے، رات دن اسی میں مر گئے۔ اور تم سے اللہ کا محبوب پوچھتا لوگوں بتاؤ پورے سال کی کمائی کا حساب بتاؤ، کتنا تو نے اپنے اوپر خرچ کیا، کتنا تم نے اپنی بیوی بچوں پہ خرچ کیا، کتنا تم نے مقدمہ بازی پہ خرچ کیا، کتنا تم نے اپنے گھر پہ خرچ کیا۔ اور اللہ کا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پوچھتا میرا کلمہ پڑھنے والوں، آؤ مجھ پر میرے صحابہ پہ تیرا کتنا خرچ ہوا؟ کیا خرچ ہوا ہے تمہارا میدان میں آ کر کے بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی جماعت تیار کی تھی کہ معذور بھی پیچھے نہ رہے، محتاج بھی پیچھے نہیں رہتے تھے۔ تو پہلے بھی میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ مغرب کی نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے کی فلانی یہودیہ عورت شاعرہ ہے، شعر کرتی ہے، میری توہین کرتی ہے، آج میرا دل دکھا ہے، کون ہے جو اس کو قتل کرے؟ اور یہ فرما دیا جو اس کو قتل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ مسجد نبی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور صحابی نے یہ اعلان سنا، بلا سرکار کی زبان سے اعلان سنے، مدینہ منورہ ہو، صحابہ کرام کی جماعت ہو، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیوانہ پروانہ محتاج لاچار مجبور نابینا صحابی عبداللہ بن ام مکتوم مسجد کی کونے میں ایک طرف جا کے سر سجدے میں رکھ کر رونے لگا، الہی اور میرے پروردگار اس حملے میں جانے کے قابل میں نہیں، حملہ میں نہیں کر سکتا، حملہ میں نہیں روک سکتا۔ تیرے محبوب نے جنت کا وعدہ فرمایا، میں تیری منت کرتا ہوں میرے پروردگار تو بے نیاز ہے، اس عورت کا قتل تو میرے نصیب کر دے۔ آپ سارے سمجھدار بیٹھے ہیں، حضور کی منشا یہ تو نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ تو نہیں تھی
کہ عبداللہ بن ام مکتوم بغیر آنکھوں والا آدمی جا کے قتل کرے؟ آپ نے تو مدینے کے جوانوں کے لیے اعلان کیا تھا، بہادروں کے لیے اعلان کیا تھا، مجاہدوں کے لیے اعلان کیا تھا۔ آپ نے تو مدینے کے جو جرأت مند شجاع جوان تھے ان کے لیے اعلان کیا تھا، اور جب جنت کا نام سنا عبداللہ بن ام مکتوم نے رو رو کر آنسو بہا دیے، یا اللہ تیری کریمی کا صدقہ مانگتا ہوں، مجھے عطا کر دے۔ اور دعا مانگی، عشاء کی نماز پڑھی۔ بتائیں یہ کون صحابی ہے؟ اللہ اکبر! پھٹے ہوئے کپڑے تھے اس کے، پرانے کپڑے تھے، اور آپ کی خدمت میں آیا مسئلہ پوچھنے، آپ کی خدمت میں آیا دین کا مسئلہ پوچھنے۔ آپ کے پاس بیٹھا تھا ابو جہل، آپ کے پاس بیٹھے تھے بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، بڑے بڑے کفار کے سردار۔ توجہ کرنا، آپ کے دل میں یہ بات آ گئی کہ یہ نابینا آ گیا محتاج پرانے کپڑوں والا، یہ بڑے بڑے امیر اب اٹھ کے چلے جائیں گے، اچھی بھلی تبلیغ سن رہے تھے، میری ان کی بات چیت ہو رہی تھی، شاید یہ ایمان لے آتے، اب اس میلے کپڑوں والوں کو دیکھ کر یہ اٹھ جائیں گے۔ نبی کے دل میں بات آئی اتنی سی، یہ میلے کپڑوں والا، پھٹے پرانے کپڑوں والا، یہ محتاج نابینا اس وقت کیوں آ گیا؟ فوراً جبریل آیا، قرآن لیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اور میرے محبوب، کیا میرے ایک نبی کو دیکھ کر آپ نے تیوری چڑھائی، منہ پھیر لیا؟ کیوں رو گردانی کی؟ کیوں اعراض کیا؟ غریب کو دیکھ کر آپ تنگ کیوں ہو گئے؟ جن امیروں کو اسلام کی دولت دینا چاہتے ہو، وما یدریک لعلہ یزکا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، ان دولت مندوں کو میں نے ایمان دینا ہی نہیں۔ آپ نے روگردانی کیوں کی؟ آپ نے اعراض کیوں کیا؟ آپ نے تیوری کیوں چڑھائی؟ اللہ پاک نے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑکی دی، خبردار میرے غریب سے اگر منہ چڑھایا۔ یہ وہ صحابی ہے جس کے بارے میں اللہ پاک نے اپنے نبی کو بھی ڈانٹ دیا تھا۔ خدا جانے اس کے دل میں دین و ایمان اور قرآن کی اور نبی کی کتنی عظمت ہوگی، جس کا گواہ خدا بنا ہے، جس کا حمایتی خدا بن کر آیا۔ سجدے میں پڑھ کے دعا مانگ لی، عشاء کی نماز کا انتظار کیا، عشاء کی نماز پڑھ کر پوچھتا پچھاتا اس عورت کے مکان پہ پہنچا، نابینا آدمی، تلوار ہاتھ میں، جو دیکھے وہی مذاق سمجھے، حافظ جی آج کہاں چلے؟ تلوار آپ کا، تلوار کا کیا محل ہے، کیا کرو گے؟ میں بھائی اللہ کا سہارا لے کے چلاؤں، مانگا ہے اس سے جو مل گیا تو۔ نبی کا وعدہ جنت کا ہے، سبحان اللہ۔ مکان معلوم کر لیا، دیوار کے اوپر سے پھاند کر اندر چلا گیا۔ وہ یہودی عورت سوئی ہوئی تھی یہودی عورت، سوچا اگر یوں وار کروں گا تو بچ نہ جائے، سینے پہ تلوار رکھ کر وزن دے دیا، 2 ٹکڑے ہو گئے، قتل کر دیا نبی کی دشمن عورت کو۔
میرے تیرے جیسا ہوتا اسی وقت کہہ دیتا آؤ میرے نام کا نعرہ مارو، قتل کر کے پھر واپس آیا مسجد نبی میں، پھر سجدے شکر میں رو رہا الہی میرا کام مقدر تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی، میں ایسا کام کر سکتا تھا، یہ تو تیری مہربانی ہوئی۔ نہ گلی میں کسی کو بتایا، حضور کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے، یا رسول اللہ خوش ہو جاؤ میرے لیے جنت کی دعا آپ نے کر دی، سبحان اللہ، میں وہ کام کر رہا ہوں۔ پتا چلا جو اللہ کی رضا کے لیے کوئی کچھ کام کرتا ہے وہ گاتا پھرتا ہی نہیں، وہ شور نہیں مچاتا، وہ ہنگامے نہیں کیا کرتا۔ اسی کو کہتا ہے کہ لب بندو چشم بندو گوش بند تابینی سر اکبر ما بخم، عشق کا مزہ تو تب آتا ہے آنکھیں بند ہو جائے، زبان بند ہو جائے، دل ہی دل میں محبوب سے گفتگو ہوتی رہے۔ کہتے ہیں نا دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب بھی چاہا گردن جھکا کے دیکھ لی۔ محبت کا چسکا تو پہلے پیدا کرو، عشق کہتے کسے ہے پہلے یہ تو جاننے کی کوشش کرو۔ صحابی نے ساری رات اللہ اللہ میں گزاری، خدا کا شکر ادا کیا۔ نماز فجر سے پہلے اللہ پاک نے جبریل امین کے ذریعے محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبر کر دی کہ عبداللہ بن مکتوم نے عورت کو قتل کر دیا۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی، سبحان اللہ۔ لوگوں ان لوگوں کے مقدر کو کیا کہو گے جو سرکار کے پیچھے نمازیں پڑھا کرتے تھے، جن کا امام امام الانبیاء ہو، جن کا امام کالی کملی والا ہو، شہنشاہ کائنات ہو، مفخر موجودات ہو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جن کے امام ہو، مقتدی کیسے ہوں گے؟ سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ اٹھ کے چلنے لگے۔ آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، میں تمہیں جنتی آدمی کی زیارت کراؤں گا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ جنتی کون آج آ گیا، اور پرلے کونے میں سے ہاتھ پکڑ کر لائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، اس جوان کا کتنا خوش نصیبہ، کتنا اونچا مقدر۔ آپ ہاتھ پکڑ کر لائے، بیچ میں کھڑا کر دیا، فرمایا دیکھو جس نے جنتی آدمی کی زیارت کرنی ہو وہ عبداللہ بن ام مکتوم کو دیکھ لے، اس کے کپڑے دیکھو، اس کا لباس دیکھو، اس کا حلیہ دیکھو، اس کی وضاحت دیکھو، پر اس کے لیے جو جنت کا میں نے وعدہ کیا تھا وہ بالکل پکا ہے۔ اس عورت کو رات اس نے قتل کر ڈالا۔ سارے صحابہ حیران ہو گئے، لے بھائی ہم تو سوچ رہے تھے کل دن میں اس کا مکان دیکھیں گے، پتہ لگائیں گے، پھر اس کا رگڑا نکال لیں گے، یہ تو عبداللہ بن مکتوم نابین نہیں، اچھا رہا راتوں رات ہی ہاتھ مار گیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی زبان پر یقین کرنے والے لوگ کبھی یہ نہیں سوچا کرتے کہ اب ہوگا کیا، وہ تو پھر اللہ کا نام لے کر کفر کو مٹانے کے لیے ٹوٹ پڑتے۔ آج کفر کو مٹائے کون؟ ہم خود کفر کو چمکا رہے ہیں، شرک کو چمکا رہے ہیں، بدعات سنتوں کو مٹا رہے ہیں یا بدعاتوں کو چمکا رہے ہیں؟ پھر مجاہد کیسے پیدا، پھر کیسے لوگ غازی بنے، کیسے لوگ شہادت کے پیالے پیے؟ جو مر جاتا ہے 6 مہینے تو اس کا پیچھا چھوڑتے ہی نہیں، لگے رہتے ہیں، آج فلانا ہے، آج تیجا ہے، آج فلانا ہے، آج فلانا، لگے رہو۔ کوئی صورت ایسی نہیں جس سے کہ قرآن کریم کی تبلیغ کرو۔ میں تو ان لوگوں سے ایک سوال کرتا ہوں، تمہارا قرآن سے کیا بیر ہے؟ تم لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سناتے؟
اللہ پاک نے فرمایا فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم وأوذوا فی سبیل